السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ خبر انتہائی دکھ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ ہماری جماعت کے نامور محدث مفسر قرآن مفتی مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ تعالی دنیا سے جا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ہم اس موقع پر وہی الفاظ ادا کریں گے جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے اس کی تعزیت ان الفاظ سے کی جائے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ اللہ تعالی مفتی مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ تعالی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے تمام اساتذہ، تمام طلباء اور مدیر الجامعہ جو ہے شیخ محترم کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی جتنی بشری خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی شیخ محترم کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی انسان کی موت ایک عام انسان کی موت ہوتی ہے، لیکن جب ایک عالم دین کی موت ہوتی ہے تو وہ ایک انسان کی موت نہیں ہوتی بلکہ پورے معاشرے کو ایسا انسان یتیم کر جاتا ہے۔ اس لیے بڑا معروف مقولہ ہے کہ موت العالمی موت العالم، کہ عالم کی موت حقیقت میں پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ کسی عالم کا فوت ہو جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمائے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویفش الجہل، اور جہالت پھیل جائے گی۔ علم کا اٹھنا کس طرح ہوگا؟ فرمایا کہ علم ایسا نہیں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لے، بلکہ علم کا اٹھنے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء باقی نہیں بچیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کے بھی گمراہ کریں گے۔ تو عالم کی موت یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور ایسی قومیں برباد ہو جاتی ہیں کہ جن کا عالم فوت ہو جاتا ہے، جیسے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ قوم کب ہلاک ہوتی ہے تو آپ نے جواب دیا کہ اذا مات عالمہم، جب قوموں کا عالم فوت ہو جائے تو ایسے موقع پہ قومیں ہلاک اور برباد ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی عالم کا وجود کسی بھی علاقے میں، کسی بھی بستی کے اندر یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ عالم کی کسی علاقے میں مثال اس طرح ہے جس طرح میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے۔ جس علاقے کے اندر میٹھا پانی موجود ہو وہاں قوم آباد رہتی ہے، لوگ سیراب ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس علاقے میں میٹھا پانی نہ ہو یا چشمے وہاں موجود نہ ہو تو ایسی قومیں پیاسی مر جاتی ہیں، ان کے مال مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عالم کی مثال کسی بھی بستی میں اس میٹھے چشمے کی طرح ہے جو پورے علاقے کو سیراب کر رہا ہوتا ہے، لیکن پانی اگر موجود نہ ہو تو اس صورت میں وہ شہر اور وہاں کے جو باشندے ہیں وہ پھر بربادی کے دہانے پر اور کنارے پر ہوتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ شیخ محترم کا دنیا سے جانا بہر علی العالمین کی یہ رضا ہے، اس کی قضا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ
شیخ محترم کے جتنی بھی کافش ہیں، جتنی بھی ان کی محنتیں ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ ان کی جو تصانیف ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان کی جو پیچھے اولاد ہے وہ شیخ محترم کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔